بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى قال تعالى في مقام آخر إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن ولا ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے جانوں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر، عثمان علی ہیں قلب جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر احد میں جا کے لڑے، واللہ تجلی پھیلی ہے دنیا میں انہی ماہواروں سے۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق و عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے تم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ بزرگ دربار شاہ رسولہ وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کے راہوں کا محفوظ ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہیں انبیاء کے صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا، دین کے اوپر جانے دیجیے تھا اسلام صحابہ کا، کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے کام صحابہ کا، اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر تو دیکھ امام صحابہ کا، بدبخت و ظالم کیا سمجھے بالا ہے بام صحابہ کا، مجھ کو ہے ناز
امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میلسی کے وجود روشن ضمیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت 2 روزہ عظیم الشان اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ اس کانفرنس کے بانی ہر دل عزیز شخصیت جناب حاجی محمد امین صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تعدیر سلامت رکھے اور مسلسل رابطے میں رہے۔ فاضل جلیل حضرت مولانا محمد عمیر شاہین صاحب، ان احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ اسٹیج پہ موجود علاقہ بھر کی معروف علمی اور مذہبی شخصیات، جن میں بالخصوص شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محفوظ قاسمی صاحب اور دیگر احباب اسٹیج پہ جلوگر ہیں۔ میں انتہائی اختصار سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے موقع کی مناسبت سے عرض کروں گا۔ گزشتہ رات سے بخار کی شکایت ہے، چونکہ میں کمزور آدمی ہوں اور قوت مدافعت بھی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ 17-18 سال سے انسولین اور شوگر کا سامنا، تو چھوٹی تکلیف بھی آ جائے تو میں جلدی ہار مان لیتا ہوں۔ آپ حضرات کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے چاہا تو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ضرور عرض کروں گا۔ قابل توجہ، ذوق اور محبت سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے محبت کے ساتھ مل کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے بھائی؟ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائے، سبحان اللہ۔ اللہ راضی ہو، تھوڑا اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ لگتا ہے تسی تھکے بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ، اکابرین علماء دیوبند۔ میں اپنی اللہ کے حضور کی دعا کرتا ہوں، میرا مالک جو زبان اب سبحان اللہ تیری رضا کے لیے بولے، مرتے وقت اس زبان پہ کلمہ شہادت جاری فرما۔ سبحان اللہ۔ اجے سارے نہیں بولے سبحان اللہ۔ چلو میں ایک اور منت کرتا اپنی اللہ کے حضور، میرا مالک میں تیری دربار میں تیرا عاجز بندہ التجا کرتا ہوں، جس زبان پہ اب تیرا نام آئے اس زبان کو کبھی لقبہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اجے بھی کچھ بندے خاموش بیٹھے ہیں، چلو میں ایک اور گزارش کرتا ہوں، اللہ میں تیرا بندہ تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، میرے سامعین میں جو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے ان ہاتھوں کو کبھی فالج نہ کرنا۔ اسی طرح بولیں گے انشاءاللہ، ذوق سے گفتگو سنیں گے اللہ راضی، اللہ راضی۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں،
جانشین پیغمبر خلیفۃ الرسول محافظ ناموس رسالت امام المتقین حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں نبوت کا کلمہ پڑھا، جن شخصیات نے ابتدائی اسلام میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا ہے، دامن رسالت سے وابستہ ہوئے، وہ نفوس قدسیہ 5 لوگ تھے۔ مردوں میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچیوں میں آقا کی بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 نفوس قدسیہ نے ابتدائی اسلام میں نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اکابرین میں ایک بہت بڑا نام گزرا، دنیا جنہیں حضرت مولانا پیر دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ان 5 لوگوں میں 4 وہ لوگ ہیں جن کا کلمہ پڑھنا یقیناً باعث فضیلت تو ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی پہلی بات اور پہلے فرمان پہ لبیک کہہ کے دامن نبوت سے وابستہ ہوئے اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، ان کا ایمان لانا باعث فضیلت تو ہے لیکن باعث کمال کوئی نہیں۔ ان 5 میں صرف ایک شخص ہے جن کا کلمہ پڑھنا باعث فضیلت بھی ہے، باعث کمال بھی ہے۔ کیا مطلب؟ پیر دوست محمد قریشی فرمایا کرتے تھے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا کی بیوی ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پہلی فرصت پہ پڑھا ہے، ان کا ایمان لانا باعث فضیلت تو ہے لیکن باعث کمال کوئی نہیں، اس لیے کہ بیوی اپنے شوہر کی بھی مانے گی تو دنیا میں کس کی مانے گی؟ سیدہ زینب حضور کی بیٹی ہے، اگر بیٹی باپ کا کلمہ نہ پڑھے دنیا میں کس کی بات مانے گی؟ حضرت حیدر کرار میرے پیغمبر کی کفالت کے پلے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے گھر میں پروان بھی چڑھے ہیں، آنے والے دور میں اللہ کے پیغمبر کے داماد بھی ہوئے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی بات کا پاس نہیں کرتا دنیا میں کون مانے گا؟ حضرت زید بن حارثہ میرے پیغمبر کے گھر کا غلام ہے، اگر غلام آقا کی نہ مانے دنیا میں کس کی مانے گا؟ یاد رکھے
صدیق اکبر نعرہ صدیق اکبر نعرہ تکبیر پھر بھی کمزوراں دے کمزور ہی یار ہوندے تواڈے چوں تک کہن توفیق نہیں ہوندی کمزوراں دے کمزور ہی یار ہوندے اپنی یاری پکی ہے ماشاءاللہ حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کہ 50 سالہ جنہوں نے منصب اہتمام کو سنبھالا غالباً میری ناقص معلومات کے مطابق 3 دفعہ پاکستان تشریف لائے تھے ایک دفعہ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ انہیں ریسیو کرنے تشریف لے گئے تو بہت بڑا قافلہ تھا اور ان میں اتفاق حضرت مفتی صاحب کے پاس جو گاڑی تھی سرکاری گاڑی بلیک کلر کی اور باقی ساری گاڑیوں کے کلر مختلف تھے بہت بڑا قافلہ تھا حضرت کو ریسیو کرنے کے لیے تو جب حضرت تشریف لائے تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت آپ اس گاڑی پہ تشریف لائیں اس کالی گاڑی کا نام لیا آپ اس گاڑی پہ تشریف لائیں تو قاری طیب رحمہ اللہ نے جو چہرہ دیکھ کے فرمایا حضرت سیاہ کار کے لیے سیاہ کار لائے ہو سیاہ کار کے لیے سیاہ کار لائے ہو کمزور کے لیے کمزور ہی ہوتے ہیں بابا تسی آرام کرو اللہ راضی ہو گئے چلو نہ بولو کوئی گل نہیں انشاءاللہ جیندے رہو اللہ تمہیں بستے آ رہے سارے انہوں نے اللہ فقیر دی دعا او دے حق وچ قبول کر جڑا آمین اچھی ہے تو انہوں نے ٹھا کے جو آمنی بن دیے ہیں تسی اپنے واسطے نہیں بولتے اللہ راضی توجہ کریں بھائی کمال جناب صدیق اکبر کے ایمان میں ہے اب میں ایک جملہ کہتا ہوں دل پہ لکھنا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے نبوت کا کلمہ پڑھا جو اللہ کے پیغمبر پہ ایمان پہلے لائے وہ دنیا کے قبول اسلام کا ذریعہ بھی زیادہ بنتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر پہ ایمان پہلے لائے وہ نبوت کی تکلیفوں میں برابر کا شریک رہتا ہے جناب صدیق اکبر نے اللہ کے پیغمبر کو اس وقت مانا جب حضور کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اپنے بھی اللہ کے
جو ایمان پہلے لائے وہ نبی کی تکلیفوں میں برابر کا شریک رہتا ہے. میں اپنے اکابر کے جرمٹ میں جملہ عرض کرتا ہوں. 3 سال تک اللہ کے پیغمبر سے مشرکین مکہ کا سوشل بائیکاٹ کرنا اور نبوت کا اس دورانیے میں جیل میں رہنا، یہ سوشل بائیکاٹ نبوت سے تھا، ابو بکر سے نہیں تھا. ذات نبی سے، گھرانہ نبی سے، اہل بیت نبی سے، خاندان نبی سے تھا. لیکن پیغمبر کی پوری جماعت میں کوئی ایک ایسا دیوانہ اٹھا جو مکہ کے چوک میں اعلان کرتا ہے، اے مشرکین مکہ، آپ نے اللہ کے پیغمبر سے سوشل بائیکاٹ کیا ہے، میرے سے تو نہیں کیا، لیکن میں ابو بکر رضاکارانہ طور پہ اللہ کے پیغمبر کی تکلیف کے برابر کا شریک رہتا ہے. لہذا جیسا آپ کا بائیکاٹ نبوت سے ہوگا ویسا آپ سے بائیکاٹ ابو بکر کا بھی ہوگا. یہ محبت کا عجیب رنگ ہوتا ہے. پھر تکلیف کسے دی آئیے تھے اپنے اٹھے سہ لینی، برداشت کر جانا، قید بھار خود چاہ لینا. انگریز گرفتار تو شیخ الہند کو کرنے آیا تھا. کوئی گل نہیں نہ بولو، تسی آرام فرماؤ. کوئی صبح بولا یار، گھر جا کے بولا میرے پیارے. بولیا کرو، میٹھے بولتا بندہ چنگا لگا. جدو تک زبان سکت ہے ادو تک تو بولیے. سبحان اللہ. جب میری اور آپ کی زبان بولنے سے چپ کر گئی، لاکھ طاقتیں صرف کرنے کے بعد بھی ہم ایک جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکے. آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جان کے بول. شاید آج کا بولنا اللہ صدیق کے صدقے میں میرے اور آپ کے کھاتے میں قبول. سبحان اللہ. توجہ، عرض کیا کر رہا تھا. انگریز گرفتار، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کو کرنے آیا. کون محمود الحسن؟ جن کی ہر صفت محمود تھی. تھوڑا سا آہستہ تھوڑے سے ہی، لیکن آواز ہٹ ہو گئی. کون محمود الحسن؟ جن کی ہر صفت محمود تھی، خود انہی میں موجود تھی. اس سے بھی بڑھ کے کہتا ہوں، ان کا ہر شاگرد رشید تھا، قابل دید تھا، لائق تقلید تھا. سبحان اللہ. اس وادی گل کا ہر گنجا خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے. ہر موت جہاں ایک دریا ہے، ایک ملت ہے ہر فرد یہاں. گونجا ہے اب تک گونجے گا آوازہ اہل درد یہاں. شکر کرے شکر، اللہ نے اہل حق کے مقدس قافلے سے جوڑا. شاد بات و شاد سی ایسا زمین نے دیوبند دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. ملت بیضا کی عزت کو لگائے 4 چاند، حکمت بتہا کی قیمت کو کیا تو نے تو چند. عصمت تیرا بامسمہ ضرب تیری بے پناہ، تیرے استبداد کی گردن ہے اور تیری کمن. کفر ناچا جن کے آگے بارہا تکنی کا نات، جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپن. اس میں قاسم ہوں کہ انور شاہ کہ محمود الحسن، سب کے دل تھے ترتمن اور سب کی فطرت ارجمن. کر لیے ہنگام تیری ہے حسین احمد سے یاد، جس سے پرچم ہے رواجات سلف کا سر بلند. سبحان اللہ. انگریز گرفتار، شیخ الہند کو کرنے آیا تھا. ایک دیوانہ اٹھا، خود پیش ہو کے کہتا ہے میں تکلیف اور قید میں اپنے استاذ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. مجھے گرفتار کیا جائے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائے. انگریز جو دیکھ کے کہتے ہیں مدنی تو سجدہ زیادہ ہے، بلا وجہ کیوں گرفتاری دیتے. کہنے لگے میں اپنا
توجہ ہے؟ تھک گئے ہو تو تھوڑی جان چھوڑا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مجھے فرمانے لگے شاہ جی آپ بیان شروع کریں میں ذکر شروع کرتا ہوں طبیعت کھل جائے کہ ہوں میرا دل کرتا ہے کہ فجر دی اذان تک تو چلنا ہی چاہیے۔ نہ بابا وہ راتوں کو جگانے والے نہیں رہے، نہ جاگنے والے رہے نہ جگانے والے رہے، چلے گئے وہ لوگ۔ توجہ، سردی کی تھر تھراتی راتوں میں یہی شاکر صدیق اکبر سے محبت رسول، محبت مرشد کا سبق پڑھنے والا سید حسین احمد مدنی لوٹا پانی کا بھرتا ہے، اپنے پیٹ کے قریب یوں لگا کے وجود کو یوں جھکاتا ہے، اس لوٹے کو ایسے یوں جھکاتا ہے، پیٹ پہ لوٹا پانی کا، وجود کو یوں کر کے جھکایا، یوں کر کے، اور اس حال میں بیٹھے 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 سردی کی رات گزار دی۔ نہیں بول رہے سانو اپنے نو مٹھیاں بھرن نصیب نہیں ہوتا، سانو کی پتہ پہ یہ جے کی ہے، ساری رات گزار دی۔ جب صبح تہجد کے وقت استاد فرماتے بیٹا پانی کا انتظام کرو تہجد کا وضو کرنا ہے، تو مدنی اپنے لوٹا پیٹ سے اٹھا کے پیش کرتے ہیں۔ استاد جی پوچھتے ہیں بیٹا یہ گرم پانی یہ کیا کہاں سے آیا؟ استاد جی بس یہ میری محبت کو راضی رہنے یہ راضی رہنے دیجئے، یہ صدیق اکبر سے محبت کے سبق پڑے ہیں۔ کل ابو بکر صدیق مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے تھے، اے مشرکین مکہ آپ نے سوشل بیان میرے آقا سے کیا ہے، میں نبی کی تکلیف میں برابر کا شریک ہونا چاہتا ہوں، لہذا میرے نعرے بائیکاٹ کرو، جو تسی نہیں کرتے میں کرتا ہوں۔ نہیں بول رہے تسی نہیں کرتے میں کرتا ہوں۔ صدیق تیری اداؤں کے قربان جو نبی پہ ایمان پہلے لائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کے قبول اسلام کا ذریعہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دو دلیلیں دیتا ہوں کہ ابو بکر قبول اسلام کا ذریعہ زیادہ ہوتا ہے، چونکہ ایمان میں اول تھے۔ جن لوگوں کو آقا نے دنیا میں نام لے کے جنت کی بشارت دی وہ کتنے لوگ تھے؟ سارے نہ بولو، جنہوں نے پتہ ہے وہ بولو، کتنے لوگ تھے؟ زور سے زور سے زور سے اللہ جل اونچی بولے انہاں دے نال حشر نصیب کرنا۔ کتنے لوگ تھے؟ گرج کے کتنے لوگ تھے؟ میرے آقا نے نام لے کے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ آقا نے نام لے لے کے جن لوگوں کو جنت کی بشارتوں سے نوازا وہ ٹوٹل 10 لوگ تھے۔ جو مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرے، ان 10 لوگوں میں ایک تو جناب صدیق اکبر خود آپ ہیں، باقی 9 بچے، ان 9 میں 6 وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ ابو بکر کی دعوت پہ پڑھا۔ جو ایمان پہلے لائے وہ دنیا کے قبول اسلام کا ذریعہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ استاذ ایک شاگرد تیار کرے، شاگرد آگے 1 لاکھ تیار کرے، شاگرد کا شان بڑھا یا استاذ کا؟ کیوں یار انہوں نے ایک پڑھایا تھے انہاں کی لکھاں پڑھا رہی تھی، ادھر شان زیادہ ہونا چاہیے۔ کس کا شان زیادہ ہوگا؟ بولتے ہی نہیں، کس کا شان زیادہ ہوگا؟ علم میتھ، علم ریاضی ہمارے اسکولوں میں، مدارس میں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے مرشد حضرت حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے مدارس میں علم نحو کے بانی بھی حضرت علی ہیں۔
اور کالجوں یونیورسٹیوں میں علم میتھ کے بانی بھی مولا علی ہے. ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، علم نحو نہ سمجھو تو قرآن سمجھ نہیں آتا، علم میتھ نہ سمجھو تو انسان آگے نہیں چل سکتا. قربان جاوا علی پوری زندگی میں ٹل لالما، اور علی تو بغیر گزارا کوئی نہیں. علی کو سمجھنا ضروری ہے. علم میتھ میں ایک قاعدہ ہے، اکائی، دہائی، سینکڑا، پڑھے لکھے کے بولو. چلو کوئی 4-5 کی آواز بڑھا. اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دینا. اکائی نہ ہو دہائی ثابت ہو سکتی ہے؟ گرج کے بولو، زور سے بولو. ایمان ہے تو گرج کے بولو. اکائی نہ ہو سینکڑا ثابت ہو سکتے ہیں، گرج کے بولو. اکائی نہ ہو ہزار ثابت ہو سکتے ہیں، اکائی نہ ہو کروڑ ثابت ہو سکتے ہیں، اکائی نہ ہو ارب ثابت ہو سکتے ہیں. یاد رکھے کروڑوں اربوں خربوں تک چلے جائے، جب تک اکائی نہیں، نہ سینکڑا ثابت، نہ ہزار ثابت، نہ لاکھ ثابت، نہ کروڑ ثابت، نہ ارب ثابت. مجھے نہیں پتا ابو بکر شاہ امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوا، مجھے معلوم نہیں. قاری محمد یاسین صاحب امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے، مجھے معلوم نہیں. مولانا شاہین صاحب امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے، مجھے معلوم نہیں. مولانا عبدالستار توسوی امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے، مجھے معلوم نہیں. امت میں مولانا غوث محمد قریشی کتنے نمبر پہ پیدا ہوئے، مجھے معلوم نہیں ہے. امت کی گنتی میں حضرت کشمیری و مدنی کتنے نمبر پہ پیدا ہوئے، میں نہیں جانتا. امت کی گنتی میں حضرت محمود الحسن دیوبندی کتنے نمبر پہ آئے، شیخ الہند مولانا کشمیری، مولانا سندھی، مولانا تھانوی کتنے نمبر پہ پیدا ہوئے، مجھے معلوم نہیں ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں، اکائی نہ ہو سینکڑا نہیں ہوتا، اکائی نہ ہو ہزار نہیں ہوتا، اکائی نہ ہو لاکھ نہیں ہوتا. آج ہمیں گنتی میں اپنا تو پتا نہیں، لیکن یہ پوری کائنات کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے. امت کی اکائی ابو بکر ہے، اکائی ابو بکر ہے، اکائی ابو بکر ہے. میں نہیں جانتا میری حیثیت کتنے نمبر پہ، میں نہیں جانتا میرے اسلام کتنے نمبر پہ آئے، میں نہیں جانتا میرے اساتذہ کتنے نمبر پہ آئے، لیکن بہرحال امت کی اکائی ابو بکر ہے. اتنے بولے نہ ہو جاؤ. صدیق اکبر کو لال گالیاں کیوں ہیں؟ میری بنیاد پہلی وہ خشت اول وہ پہلی اینٹ کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ اینٹ ہل گئی پوری اسلام کی عمارت تمام زمین پہ گرے گی. لیکن صدیق اکبر کے حلالی بیٹے موجود ہیں. جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، صدیق ہم تیرے نام پہ رکا برداشت نہیں کریں گے. تمہیں ساری دنیا کہتی ہے یہ تیرا صدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. ابو بکر ہم تیرے نام پہ وار دیں گے سب کچھ، ابو بکر قربان ہو جائیں گے. صدیق 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 کرتے چلے جائیں گے. جان کا آخری قطرہ اور آخری سانس وارا جا سکتے، لیکن صدیق کا در نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ میری بنیاد ابو بکر ہے. ابو بکر سلامت، امت سلامت. ابو بکر سلامت، اسلام کی عمارت سلامت. ابو بکر سلامت، امت کا دین سلامت. ابو بکر سلامت نہیں، ہمارا کچھ بھی موجود نہیں، بچتا ہی کچھ نہیں. صدیق اکبر کے سوا ہمارا سب کچھ ابو بکر ہے. اس لیے کہ میری بنیاد ابو بکر ہے، میری اکائی ابو بکر ہے، میری ابتدا ابو بکر ہے، میری اولین پہلی اینٹ ابو بکر ہے. صدیق اس امت کی اکائی ہے. جب تک دنیا میں رہیں گے صدیق تیرے نام کے ڈنکے بجاتے جیئیں گے. میں سلام پیش کرتا ہوں آل سنت کے تمام طبقات کو. آل سنت میں صرف میری اکابر نہیں، اپنے آپ کو حنفی کہلائیں، مالکی کہلائیں،
شافعی کہلائیں، حنبلی کہلائیں، دیوبندی کہلائیں، بریلوی کہلائیں، اہل حدیث کہلائیں، نقشبندی کہلائیں، قادری کہلائیں، چشتی کہلائیں، سہروردی کہلائیں، جتنے بھی مسلمانوں کے طبقات ہیں صدیق اکبر کے مشن اور صدیق کے نام پہ متحد ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب دشمنان صدیق کو ناکو چلے دبانے پہ مجبور کر دیا جائے گا۔ صدیق کا در شب قیامت تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ اکبر محمد رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرت نے جیسے اعلان کیا ہمارے اہل سنت کی تمام برادریاں متحد ہو کے آج اعلان کر چکی ہیں، جمعرات کو ملتان قلعے گھنٹہ گھر اس تاریخی اجتماع میں اپنی بخشش کے بہانے شرکت کریں، صدیق اکبر کے لیے، صدیق کی عزت کے لیے اپنی بخشش کے بہانے ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے کوشش؟ ہمارا سب کچھ ابو بکر پہ قربان ہے، صدیق نے سب کچھ رسول پہ مارا ہے، یہ امت سب کچھ ابو بکر کے قدموں پہ قربان کر دے گی۔ کہو انشاءاللہ، زور سے کہیے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، اللہ ہم سب کو صدیق اکبر کے در کا غلام بنائے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میرے اللہ نے جو چاہا میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، زندگی باقی ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔